بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پروفٹ سیریز کے آج کے ایپیسوڈ میں اب ہم آتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کے قصے کی طرف۔ دن گزرتے گئے اور لوگ ایک دفعہ پھر سے ابلیس کے وسوسے میں آ کر کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اس طرح ایک دفعہ پھر سے کفر پھیل گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ سمود کے پوتوں میں سے ایک عربی نبی تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق قوم سمود سے تھا اور یہ قوم عاد میں سے تھی۔ قوم سمود نے یمن کو حیرآباد کہا اور جزیرے سے شمال کی طرف منتقل ہو گئی۔ پھر وہاں ہجر نامی ایک بستی میں جا ٹھہری۔ قرآن کریم کی سورہ ہجر اسی بستی کے نام سے موصوف ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ سورہ ہجر کے علاوہ سورہ احقاف اور سورہ ہود میں بھی ہے۔ یہ لوگ بھی پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ فن اور کاریگری انہوں نے قوم عاد سے وراثت میں پائی تھی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو نعمتوں سے نوازا تھا، اسی طرح اس قوم کو بھی ان سے بڑھ کر نعمتیں دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کی زبانی ان سے فرماتے ہیں، اے قوم سمود، کیا تمہیں ان چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا، یعنی باغات، چشموں، کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا ہوشہ ملائم ہے، اور تم پہاڑوں کو تراش کر پرتکلف گھر بناتے ہو۔ پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ لیکن انہوں نے ہر طرح سے قوم عاد کی پیروی کی۔ صالح علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی لوگوں میں بہت مقبول تھے، کیونکہ صالح علیہ السلام بہت عقل مند اور علم والے تھے اور باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ لوگ آپ سے مشورے لیتے تھے، لیکن جب آپ نے لوگوں کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ یہاں کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا اور جادوگر تک کہہ دیا۔ اس کے باوجود صالح علیہ السلام ان لوگوں کو دعوت اسلام دیتے رہے، یہاں تک کہ یہ لوگ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے ہمارے اندر نحوست پھیلا رکھی ہے، اسی لیے ہم مشکلات کا شکار ہیں، لہٰذا تم ہم سے دور ہو جاؤ۔ صالح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ تم پر نحوست اللہ کی طرف سے ہے، تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ اس کے بعد وہ لوگ صالح علیہ السلام سے مکمل طور پر دشمنی کر بیٹھے۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ ہماری مجلس میں نہ آیا کریں، کیونکہ آپ منحوس ہیں۔ صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتلاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو، پھر میں نے اس کی نافرمانی کی، تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اس پر وہ لوگ کہنے لگے، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آؤ، اس صورت میں ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ بستی کے کنارے پتھریلی چٹان میں سے دودھ دینے والی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالیں، اس کا رنگ سرخ ہو۔ سرداروں نے مختلف طرح کے مطالبے کیے۔ ان میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ وہ اتنی بڑی ہو کہ اکیلی ایک دن تمام چشمے کا پانی پی جائے اور دوسرے دن ہم پئیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، تب تم ایک دن سب لوگوں کو جمع کر لو۔ مقررہ دن میں وہ لوگ جمع ہو گئے۔ ان کی موجودگی میں صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور زمین پر ایک زلزلہ طاری ہوا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹی اور اس سے بالکل ایسی ہی اونٹنی نکلی جیسا ان کا مطالبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی زبانی سورہ ہود میں فرماتے ہیں، اے میری قوم، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین پر کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اس کا نام ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی رکھا گیا۔ اس معجزے کو دیکھ کر لوگ 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ بہت کم لوگوں نے صالح علیہ السلام کی پیروی کی۔ سرداروں کو اس اونٹنی کی وجہ سے یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا
کہ کہیں سب لوگ ہمیں چھوڑ کر صالح علیہ السلام کی پیروی نہ شروع کر دیں۔ اس لیے انہوں نے ایک آدمی جس کا نام قدار تھا سے کہہ کر اس اونٹنی اور اس کے بچے کو قتل کروا دیا۔ پھر تمام بستی والے جمع ہوئے اور اس اونٹنی اور اس کے بچے کا گوشت تیار کیا اور کھا گئے۔ اس جرم میں ان سب نے شرکت کی، البتہ جو لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہ الگ تھلگ رہے۔ صالح علیہ السلام کو جب اس ظلم کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو 3 دن کی مہلت دی اور کہا اس کے بعد تم سب ہلاک کیے جاؤ گے۔ وہ صالح علیہ السلام کی بات کو رد کرتے ہوئے انہیں دھمکیاں دینے لگے کہ جن عذابوں کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو اگر تم سچے ہو تو ان کو ہم پر نازل کر دو۔ اس کے بعد ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج رات صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر ڈال لیں گے۔ ان کے اس مشورے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتے ہیں، اس شہر میں 9 سردار تھے، وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کے ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ یہ لوگ ابھی صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ ایک چٹان پہاڑ سے لڑکتی ہوئی آئی اور ان 9 لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد پڑ چکے تھے، وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے۔ دوسرے دن تمام لوگوں کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے اور تیسرے دن تمام لوگوں کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر سب لوگ چیخو پکار کرنے لگے۔ اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ عذاب کا وعدہ برحق تھا۔ عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے، ان میں اٹھنے کی طاقت تک نہ رہی۔ پھر آسمان سے ایک ہولناک دہشت انگیز چنگار آئی جس نے ان کے دماغ پھاڑ دیے۔ ایک ہی لمحے میں وہ لوگ ایک ساتھ ڈھیر ہو گئے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دی۔ اس قوم کے آثار آج تک باقی ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر کے فلسطین آ گئے، یہیں ان کی وفات ہوئی۔ قرآن میں اس قوم کا قصہ 26 سے زائد دفعہ ذکر کیا گیا ہے۔